اگر چاہت ہوتی تو پورے مسلمان کربلا جاتے کہ اہل بیت کے مزاروں پہ جائیں گے، صحابہ کے مزاروں پہ نہیں جائیں گے۔ جب چوتھے خلیفہ کی بات آتی ہے تو ان کے مزار پر کوئی نہیں جاتا۔ طلحہ بابا صدیقی یہ پوچھتے ہیں پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ کو سلام کرنے مدینہ شریف جاتے ہیں، جب چوتھے خلیفہ کی بات آتی ہے تو ان کے مزار پر کوئی نہیں جاتا، کہا جاتا ہے وہاں پر جانا شرک ہے، بلکہ جنت البقیع کے قبور پر سلام کرنا جائز ہے، حسین کے قبر پر سلام کرنا شرک ہے، اگر چاہت ہوتی تو پورے مسلمان کربلا جاتے۔ دیکھیے طلحہ بھائی، یہ آپ کا سوال بے بنیاد اس معنی کر ہے کہ مدینہ پاک میں سلام کرنے کے لیے کسی خلیفہ کو کوئی نہیں جاتا۔ اصلاً جو مدینہ پاک کا سفر ہے وہ دو مقصد سے ہوتا ہے۔ مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر، وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے، دوسرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر روضہ اقدس پر حاضری اور صلاۃ والسلام پڑھنے کے لیے۔ نبی کے علاوہ کسی مزار کے لیے کوئی حکم نہیں ہے شریعت میں کہ کسی کی مزار میں جایا جائے۔ ہاں اجازت ہے، کوئی جانا چاہتا ہے کسی مزار پر دعا کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، تو اس کی اجازت ہے، ورنہ بعض حدیثوں میں تو یہاں تک ہے کہ مزار کے لیے جانے کی صرف اجازت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے دوسرے خلیفہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت میں تشریف فرما ہے، وہ روضہ اقدس پر ساتھ میں ہے۔ تیسرے خلیفہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آدمی مدینہ پاک جا رہا ہے اور وہاں پہنچ چکا ہے، اب یہ تو ہم خرما ہم ثواب کے وہاں بھی موقع مل گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ کی جو بات ہے، تو شاید آپ کو تاریخ کی واقفیت اس سلسلے میں یا تو نہیں ہے یا آپ نے غور نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بارے میں تو کلیئر ہی نہیں ہے، یقینی بات ہے ہی نہیں کہ مزار ہے کہاں۔ بعض نے کہا بغداد میں ہے، بعض نے کہا مدینہ پاک میں ہے، بعض نے، اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ نجف میں ہے، اور شیعہ حضرات اسی نجف میں ہی جا کر کے جمع ہوتے ہیں اور اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار گردانتے ہیں، ان کے بارے میں دعویٰ ہے، لیکن تاریخ نے اس کو کلیئر نہیں کیا۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو رات کے وقت میں ان کی لاش کے ساتھ دشمن بے حرمتی نہ کریں، اس کے لیے لاش کو محفوظ کر کے اس کو دفنایا گیا تھا۔ اس میں پھر روایتیں مختلف ہیں کہ کہاں دفنایا گیا تھا۔ بہرحال، اور یہ کہنا کہ وہاں پر جانا شرک ہے، یہ کس نے کہہ دیا؟ اگر کوئی مزار پہ جا رہا ہے اور شرکی عمل نہیں کر رہا ہے تو صرف مزار پہ جانا یہ شرک کہیں نہیں ہے، چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی بات ہو یا حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مزار کی بات ہو یا کسی مزار کی بات ہو۔ وہاں جانے کے بعد جو جہلا شرک کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں اور ان پہ عرضیاں چڑھاتے ہیں اور ماتھے ٹیکتے ہیں، تو وہ شرک یا کوئی حرکت نہیں کر رہا ہے، تو کسی کے مزار پہ جانا شرک ہے نا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ میرا خیال یہ کہ یا تو آپ نے کچھ غلط لوگوں کو سن لیا ہے کہ مزار پہ جانا شرک ہے۔ یہ اہل حدیث غیر مقلدین نے کہتے ہیں کہ مزار پہ جانا شرک ہے۔ مزار پہ جانا شرک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها، ہم نے تمہیں قبروں میں جانے سے منع کیا تھا، لیکن قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ چوتھے خلیفہ کے مزار پہ جانے کو کوئی روکتا ہے، اہل سنت والجماعت یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مزار پہ جانے کو کوئی روکتا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر رہنا چاہیے، وہ شیعوں کی طرح نہیں کہ اہل بیت کے مزاروں پہ جائیں گے، صحابہ کے مزاروں پہ نہیں جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت جس طرح احترام تمام صحابہ کرام کا کرتے ہیں، ایسے ہی اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ بھی احترام کا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، ان حضرات کے احترام و اکرام میں، ان کی عقیدت و محبت میں، ان کی فضیلت و عظمت میں کوئی بھی ذرہ برابر کمی نہیں کرتے۔ تو بہرحال آپ اہل سنت والجماعت کے مسلک کو پکڑے رہیے، آپ کو صحابہ کرام سے بھی پوری عقیدت رکھنا ہے، اہل بیت سے بھی پوری عقیدت رکھنا ہے۔ موقع ملے تو آپ جو ہے بالکل عراق میں جا کر کے ان حضرات کے مزار پر بھی جائیں، لیکن کوئی جانا شریعت نے ضروری نہیں قرار دیا ہے۔ آپ ایصال ثواب کہیں سے بھی کر سکتے ہیں۔ مدینہ پاک میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضری ہوتی ہی ہے تو وہاں پر جو ہے موقع بار بار ملتا ہے، تو اس لیے آدمی جنت البقیع بھی جاتا ہے اور تمام صحابہ کرام کے مزاروں پہ جاتا ہے، احد کے شہداء پر جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کے سوال کا جواب تھا۔